محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لاوارث لاش کو دفنانے کے لیے قبرستان لایا گیا۔ کوئی اس کا ولی وارث نہیں تھا۔ مجاور نے جب قبر کھودی اور لاش کو اتارنے لگا تو کفن سرک گیا اور مردے کے بازو پر بنا ایک عجیب سا نشان نظر آیا۔ مجاور نے وہ نشان دیکھتے ہی قبر بھرنے سے انکار کر دیا اور چیخ چیخ کر لوگوں کو جمع کر لیا۔ جب پولیس آئی اور مجاور نے اپنی پرانی قمیض اتار کر اپنے بازو پر بنا وہی نشان دکھایا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ یہ دونوں نشان کسی عام انسان کے نہیں بلکہ اس شاہی خاندان کے گم شدہ وارثوں کے تھے جنہیں بچپن میں سرونٹ کوارٹر میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، دل بے حد اداس ہو رہا تھا۔ قبرستان کا یہ سرونٹ کوارٹر اکثر مجھے وحشت ناک لگتا تھا۔ جب میں اس کمرے کی تنہائی سے اکتا جاتا تھا، خاموشی سے کسی بھی قبر کے پاس بیٹھ کر فاتحہ پڑھنے لگتا تھا، اس سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگتا تھا، اس کو بتانے لگتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور تم کتنی اچھی جگہ پر موجود ہو۔ میرے دل کی کیفیت کتنی بوجھل ہے، آج بھی مجھ پر ایسی ہی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ مجھے بہت تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ہر کام چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ہر سو سناٹے کا عالم تھا۔ کہنے کو اس مقام پر سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن کی دانش مندی کی شاید آج بھی مثالیں دی جاتی ہوں۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو خاموش ہونا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے بولنے سے پورا گھر مہکتا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بہت کم بولتے تھے، لیکن جب بولتے تھے صرف لوگ ان کی ہی سنتے تھے، اور آج وہی لوگ اس زمین کے اندر دفن ہو چکے تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں آج اپنے کمرے کی چوکھٹ پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ یہاں سے پورا قبرستان صاف نظر آتا تھا۔ میری نظریں ہر قبر کا ایکسرا کر رہی تھی۔ کچھ پر پھول نچھاور کرنے کا دل کرتا تھا اور کچھ سے نظریں چرانے کا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، میں کمرے میں موجود رات کو ذکر کر رہا ہوتا تھا، تب اچانک کسی چیخ کی آواز آتی تھی، کوئی مدد کے لیے پکارتا تھا، کوئی تڑپ کر معافی مانگ رہا ہوتا تھا۔ شاید ان کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا۔ جب بھی کوئی میت قبرستان آتی، میں صرف اس کے لیے عشاء کی نماز میں دعائیں مانگتا تھا۔ کاش وہ سیدھا جنت میں چلا جائے، کاش اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ میں یہاں ایک دو دن پہلے نہیں آیا تھا بلکہ پورے 15 سال پہلے آیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد میں نے صرف ایمانداری سے اپنا کام کیا تھا اور دل لگا کر اللہ سے محبت، کیونکہ یہاں آنے کے بعد مجھے بخوبی سمجھ آ گیا تھا کہ یہ دنیا سب فانی ہے اور ایک روز سب کو مر جانا ہے۔ یہ ہدایت بھی جلدی نہیں ملتی، تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن رب کریم دھیرے دھیرے دل میں یہ ہدایت ڈال دیتے ہیں اگر نیت صاف ہو۔ آج بھی دو میت آئی تھیں، دونوں ہی سگی بہنیں، اور ایک ساتھ روڈ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئی تھیں۔ جس گھر سے یہ دو لاشیں ایک ساتھ اٹھائی گئی ہوں گی، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے خاندان کی کیسی حالت ہو رہی ہوگی۔ میں نے بے اختیار بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے پروردگار عالم، اے خاتم النبیین کے مالک، اے میرے کل کائنات کے رب، اے دو جہانوں کے شہنشاہ، میں تجھ سے ان دونوں کی مغفرت مانگتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم ان میں سے کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ میں نہیں جانتا کہ تیری نظر میں کون اعلیٰ ہے اور کون پاؤں کی دھول ہے، مگر میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، ان دونوں کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے قبر کو روشن کر دے، ان کے لواحقین کو صبر عطا کر، اور ان دونوں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کے حساب کو آسان فرما۔ اے میرے رب، میں نہیں جانتا یہ دونوں اپنی زندگی میں کیسی تھی، یہ سنت رسول کو نبھاتی تھیں یا پھر عیاشی کرتی ہوتی تھیں، مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے، مگر میں پھر بھی خلوص دل سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو اس سے فریاد کرتا ہوں، میری دعائیں قبول کر لینا، آمین۔ یہ کہہ کر نہ جانے وہ میرے دل کو کافی راحت
محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ایک آخری نظر تازہ قبروں پر ڈال کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ شاید ان دونوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا، اس لیے میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ یہ حالت میری ہر ہفتے ہوتی تھی، جب کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، صرف اور صرف قبرستان کی وحشت اچھی لگتی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج میرا دل ہر شے سے اجاڑ ہو رہا تھا۔ بار بار میری نظر جائے نماز پر جا رہی تھی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ لیکن میں نے اپنے نفس پر فوراً سے قابو پایا تھا۔ باہر جا کر نلکے کے پانی سے وضو بنایا تھا اور کمرے میں آ کر نماز بچھائی تھی، جائے نماز، اور عشاء کی نماز ادا کی۔ انسان جب تک اپنے نفس سے لڑے گا نہیں، خود کو ڈانٹے گا نہیں، تب تک وہ صرف گمراہی کے راستے پر گامزن رہے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز توبہ بھی ادا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی معافی طلب کی تھی کہ اے میرے رب، کچھ وقت بعد مجھے بھی یہی جاننا ہے، میری مغفرت فرمانا۔ ابھی میں اپنی دعاؤں میں ہی مشغول تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ پہلے پہل دل کیا باہر کھڑے شخص کا منہ توڑ دوں۔ یہ کوئی وقت ہے مجھے تنگ کرنے کا؟ ہر انسان کو سکون چاہیے ہوتا ہے، وہ گورکن ہو یا عام شہری۔ رات کے وقت اسے بھی اس کا وقت ملنا چاہیے، مگر میں نے منہ بنانے کی وجہ سے دعا مختصر کر کے مکمل کر لی تھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا ہوا تھا۔ چہرہ بالکل نارمل تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ایک لاوارث لاش ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں، یہ پیسے رکھو۔ اس نے میری طرف کچھ ہزار کے نوٹ بڑھائے تھے اور مزید بولا، اور اسے دفنا دینا، اور ہاں، یہ کام ابھی کرنا، اسی لیے تمہیں الگ سے پیسے دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا لفافہ بھی دیا تھا اور بولا، یہ قبر کے پیسے ہیں، اب میں جا رہا ہوں، کام مکمل کر لینا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا بلکہ چلا گیا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی، بھلا یہ کون تھا؟ جن لاشوں کے ولی وارث نہیں ہوتے ان کے ساتھ بھی کوئی ایک شخص لازمی ہوتا تھا۔ اس طرح کوئی بھی جان چھڑا کر نہیں جاتا تھا، مگر یہ دنیا تھی، یہاں ایسا بھی ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے کسی چیز کو سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ پیسے کمرے کے اندر رکھے تھے اور باہر آ گیا تھا۔ سامنے ہی ڈولے کے اندر میت رکھی ہوئی تھی، کفن میں لپٹی ہوئی، عطر لگی ہوئی۔ میں اس میت کے پاس چلا گیا تھا اور ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی تھی۔ نہ جانے کس کا بیٹا تھا، کس کا بھائی تھا، کس کا شوہر تھا، کس کا باپ تھا، جو اب اس دنیا میں ایک لاوارث کے طور پر دفنایا جا رہا تھا۔ لیکن آخرت میں اس لاش کو بھی نام ملے گا۔ میں نے ایک گہری تھکی ہوئی سانس لی تھی اور قبر تیار کرنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد میں نے ایک قبر تیار کر لی تھی اور میں اکیلا اس میت کو قبر میں نہیں اتار سکتا تھا۔ مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ جو آدمی ہوتا تھا 2 دن سے وہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، جس کے باعث مجھے رات کے وقت کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں نے غور سے پورے قبرستان پر نظر دوڑائی تھی تو ایک چرسی مجھے کونے میں بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ اب اس وقت مجھے اس کی ہی مدد لینی چاہیے تھی۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ جب مجھے اپنے قریب کھڑا دیکھ وہ بہت بری طرح سے گھبرا گیا اور بھاگنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، مگر میں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کوئی چرس پیتا ہو، شراب پیتا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو یا جوا کھیلتا ہو، میں ہر ایک انسان کو عزت دیتا تھا۔ میں بولا، جو تم کر رہے ہو اسے فی الحال چھوڑ کر میری مدد کرو۔ ایک لاوارث لاش آئی ہے، میں اکیلے اسے دفنا نہیں سکتا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ میری بات سن کر وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، تم میری شکایت کرو گے، مجھے پولیس کے حوالے کرو گے؟ وہ مجھے کافی ٹن ہو رہا تھا۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، بس ابھی فی الحال تم میری مدد کرو، خدا تمہارا بہت نگہبان ہوگا۔
میری بات سن کر اسے راحت محسوس ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن تم کیا مجھے یہاں بیٹھ کر چرس پینے دو گے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے اسے منع کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ ایسی جگہ پر اس وقت نہیں آیا کرو۔ لیکن جس انسان کو اپنا آپ پیارا نہ ہو، اسے سمجھانے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا۔ مجھے مدد مل رہی تھی اور میرے لیے یہی کافی تھی۔ میں اسے لے کر میت کے پاس ہی آ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لاش کو دیکھ کر مجھے عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ایسی اپنائیت کہ دل چاہتا تھا کہ اس لاش کو گلے سے لگا لوں، اس کو بولوں، تمہارا بے شک اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے مگر میں ہوں نا، میں تمہاری تدفین کروں گا، تمہارا بھائی روز تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھوں گا، آج رات تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ لیکن میں نے اپنے یہ جذبات اپنے دل میں ہی رکھے تھے اور اس چرسی کے ساتھ مل کر کام میں لگ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی میت کو قبر کے قریب لایا، اچانک میرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر موجود کفن سے رک گیا تھا۔ چاند کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے نقوش پر غور کیا، اگلا لمحہ میری جان نکال چکا تھا۔ میں چیخیں مار کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ مجھے چیختا چلاتا ہوا دیکھ وہ چرسی گھبرا کر بھاگ گیا تھا۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس لاش کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ کوئی حقیقت ہے یا کوئی خواب؟ میں نے فوراً اپنا موبائل فون نکالا تھا اور اس کے چہرے پر لائٹ ماری تھی، اور اگلا لمحہ مجھے واقعی ہی بے بس کر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو، یعنی جو میں دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس لاش کے کفن کی طرف بڑھایا تھا، اور جیسے ہی میں نے اس کا کفن اس کے سینے اور بازو سے ہٹایا، اگلا لمحہ مجھے مزید حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ لاش کے بازو پر جو نشان تھا وہ مجھے 20 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ چکا تھا، یعنی جو خواب مجھے آتے تھے، جو ماضی مجھے یاد تھا، وہ میرے دل و دماغ کا فطور نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت تھی۔ یعنی اب تک میں کسی سراب میں نہیں جی رہا تھا، حقیقت اب مجھ پر عیاں ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی قمیض کو اتار دیا تھا۔ میں نے جب اپنے بازو پر بھی لائٹ ماری، حقیقت کھل کر میرے سامنے بیان ہو گئی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب میں خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ شخص کون تھا جو یہ لاش چھوڑ کر گیا؟ یہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ ایسے کیسے اس کو لاوارث قرار دیا گیا تھا؟ اس کے ولی وارث موجود تھے۔ میں نے موبائل فون نکال کر پولیس کو فون کر دیا تھا اور قبرستان آنے کے لیے بولا تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیے تھے کہ آخر کیا بات ہے، آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں، جو بھی کمپلین ہے آپ ہمیں بتائیں۔ مگر میں سنجیدگی سے بولا، آپ یہاں پر آئیں، مجھے آپ سے تفصیلاً بات چیت کرنی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں آپ سے فون پر نہیں بول سکتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نظر اس لاش پر ہی ٹکی ہوئی تھی جس کو لاوارث قرار دیا گیا تھا، حالانکہ وہ لاوارث نہیں تھی۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد پولیس کے سائرن کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں مین دروازے پر جا کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد ایس ایچ او صاحب مجھے اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ان کے قریب آتے ہی میں نے ان کو سلیقے سے سلام کیا تھا اور نرمی سے بولا، آپ میرے ساتھ میرے سرونٹ کوارٹر چلیں، وہیں بیٹھ کر بات ہوگی، اور ایک لاوارث لاش قبرستان کے اندر موجود ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ میری بات سن کر ایس ایچ او صاحب تھوڑا سا گھبرا گئے تھے۔ کوئی بھی انسان ہو رات کے اس پہر قبرستان جانے سے ڈرتا ہی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پورا قبرستان ان گنت لاشوں سے بھرا ہوا ہے، اگر ایک لاش بنا دفنائے باہر رہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ہم سامنے ہوٹل پر بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن میں اندر نہیں جانا چاہ رہا۔ اس کی بات سن کر میں کوئی دیر خاموش رہا تھا، لیکن پھر چپ چاپ راضی ہو گیا تھا کہ ہر کسی کا دل میرے جتنا کھلا ہوا نہیں تھا۔
کہ وہ راتوں کو قبرستان میں وقت گزارے۔ وہ ایک ایس ایچ او تھا، اس کا کام مجھ سے مختلف تھا، اس لیے میں اس پر بالکل بھی دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ ہم خاموشی سے باہر موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر خاموشی حائل رہی تھی اور پھر ایس ایچ او صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے تم نے ہمیں؟ مجاور۔ ان کی بات سن کر میں بولا، آج میں ایک لاوارث لاش آئی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ لاوارث لاش نہیں ہے، بس کہ اس کے ولی وارث موجود ہیں اور اس لاش کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ کسی ناگہانی موت میں ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو چاہیے آپ اس کا جائزہ لیں۔ میری بات سن کر وہ بولے، بلا وجہ معاملے کو بڑھاؤ مت، چپ چاپ دفنا دو، بلا وجہ کیس کھلے گا، کہانی کو لمبا کیا جائے گا۔ ویسے عدالت میں اتنے سارے کیسز موجود ہیں، تمہیں زیادہ سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پیسے ملے ہیں اس کام کے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مزید بولے، بس اپنا کام پورا کرو، زیادہ سوچو نہیں، اور کبھی ایسا ہوا کرے تو دن کے وقت ہمیں فون کیا کرو، ایسے رات میں مت بلایا کرو۔ اب جاؤ اور اپنا کام کرو، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم دیکھ لیں گے۔ میرا دل کیا تھا کہ میں اس ایس ایچ او کی کمپلین کروں گا، لیکن کس سے؟ غریب عوام کی کون سنے گا؟ اس نے میری بات کو اہمیت دینا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا، لیکن اس وقت میری بات کو اہمیت دینا بے حد ضروری تھا۔ میں ایک بار پھر بولا، صاحب آپ میری پوری بات سن لیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ قصہ 15 سال پہلے سے جڑا ہوا ہے، ایک دفعہ میری بات تو سن لیں۔ مگر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو تم گورکن ہو، میں تمہاری اسی لیے عزت کرتا ہوں اور تمہارے ایک فون کال پر آ جاتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بلا وجہ مجھے بلاؤ اور تنگ کرو۔ میں جتنا کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو اور اس لاش کو خاموشی سے دفنا دو۔ کہانی کو بڑھانا مجھے پسند نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا تھا۔ ایک پولیس والے سے الجھنا میرے بس سے باہر تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھ آئے سپاہیوں کو لیے وین کی طرف بڑھا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، جبکہ میں اب بھی پریشانی میں مبتلا تھا۔ یہ جو بھی ہوا تھا وہ غلط تھا، پولیس کو میری مدد کرنی چاہیے تھی۔ میں واپس قبرستان کے اندر آ گیا تھا، لاش اب بھی ویسی ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں قریب جا کر اس نشان کی تصویر کھینچی تھی اور اللہ کے نظام نے لے کر اسے دفن کر دیا تھا۔ واقعی اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں دل میں ارادہ باندھ چکا تھا کہ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ وہ سب کوئی سیراب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی جو 15 سال سے میرے دل میں قید تھی۔ اب اس کو دنیا کے سامنے لازمی لانا چاہیے تھا تاکہ یہ ظلم بند ہو اور معصوم جانیں ختم ہونے سے رک جائیں۔ مجھے ایک قدم اٹھانا ہی تھا، لیکن کیسے، کس کی مدد سے، یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تھا، جائے نماز پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس انسان کی مغفرت کی دعائیں مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ سے حل مانگا تھا کہ کچھ بھی کر اور مجھ تک مدد بھیج، میں اس غلط کام کو روکنا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر یہ غلط ہے، تو میری رہنمائی کر۔ رات کا قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا۔ میں نہا دھو کر باہر آ گیا۔ مجھے آج 2 قبر کا آرڈر ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ روز دنیا میں ایک وجود بھیجتا ہے اور روزانہ دنیا سے ایک وجود لیتا بھی ہے، اس لیے ہر قبرستان قبروں سے بھرا ہوا ہے۔ اور میں ابھی دروازے کے پاس آیا ہی تھا جب مجھے ایک فوٹوگرافر نظر آیا تھا جو قبرستان کے باہری حالات کی تصاویر لے رہا تھا۔ یقیناً وہ کوئی نیوز اینکر کا نمائندہ تھا۔ میری آنکھیں بے اختیار چار ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بھاگا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تھوڑا سا گھبرا گیا، اسے لگ رہا تھا کہ میں اسے ڈانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اور تم نے کس کی اجازت سے تصاویر کھینچی؟ مگر میں نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک کونے میں لے آیا تھا۔ وہ بھائی بھائی بول کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔
جبکہ میں کونے میں لانے کے بعد اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے پاس صرف یہ کیمرہ ہے، کوئی ویڈیو ریکارڈر نہیں ہے۔ کہنے کو میں ایک گورکن تھا، لیکن آج کی دنیا میں جتنا جاننا چاہتا تھا، مجھے دیکھتے ہوئے وہ بولا، کیوں بھائی، کیا کام ہے آپ کو اس سے؟ میں بولا، کل ایک لاوارث لاش آئی تھی، مگر تمہیں پتہ ہے وہ لاوارث لاش نہیں تھی، اس کے ولی وارث زندہ ہیں، اس لاش کو قتل کیا گیا ہے۔ لیکن جب میں نے کل پولیس والوں کو بلایا، انہوں نے دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ اس لاش پر دھیان دینا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم دھیان دیں گے تو کئی موت ہونے سے بچ جائیں گی۔ میری بات پر یقین کرو، یہ کیس 15 سال پرانا ہے جو اب مکمل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ کم از کم میری بات تم ہی سن لو۔ ہو سکتا ہے رب العالمین تمہیں ایک رہنما بنا کر بھیجا ہو، اور کہ جاؤ اور ان لوگوں کی مدد کرو جو بے بنیاد مر رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولا، 15 سال پرانا کیس اور لاش اب آئی ہے، مجھے یہ باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے؟ میرے پاس کیمرہ بھی ہے، ٹیم بھی ہے، اور ایک اچھا وکیل اور پولیس والا بھی موجود ہے۔ لیکن اگر تمہاری سٹوری جاندار ہوئی تو سب تمہاری مدد کریں گے اور اس غلط کام کو روکیں گے۔ اگر تمہاری سٹوری ایسے ہی فارغ ہوئی تو یاد رکھنا، تم پر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، آؤ تم میرے سرونٹ کوارٹر، ہم وہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، ابھی فی الحال میں آفس جا رہا ہوں، تم بھی اپنا کام وغیرہ نمٹا لو، ہم دونوں شام میں اس ہوٹل کے سامنے ہوٹل میں ملیں گے۔ دیکھو، رات کے وقت قبرستان میں نہیں جاؤں گا، میں بھی ایک عام انسان ہوں، تم بھی ایک عام انسان ہو، لیکن تم یہاں رہتے ہو، تمہیں عادت ہے، میں یہاں نہیں رہتا اور مجھے بالکل بھی اس کی عادت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں سر ہاں میں ہلا کر بولا، ارے ہاں، تم بالکل صحیح درست کہہ رہے ہو، ابھی میں تم سے بات نہیں کر پاؤں گا، مجھے 2 قبر کا آرڈر ملا ہے، میں وہ تیار کر لوں۔ تم شام کتنے بجے تک آؤ گے؟ وہ بولا، تقریباً 4 یا 5 بجے ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ وکیل صاحب اور پولیس والا بھی ہو اور کیمرہ مین بھی ہو، تم ایک ہی دفعہ پورا بیان دے دینا، اگر مناسب ہوا تو میں ضرور چلاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ میں خاموشی سے اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ یہ نہیں آئے گا، یہ مجھے جھوٹ بول کر گیا ہے، اس نے بات کو گھما دیا ہے۔ اپنا آپ بچانے کے لیے مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اگر کوئی میری مدد نہیں کرے گا تو پھر اس ہوتے ہوئے ظلم کو کیسے روکا جائے گا؟ میری سچائی کیسے معلوم ہوگی؟ اس لاش کو انصاف کیسے ملے گا؟ میں خاموشی سے قبرستان میں آ گیا تھا اور ان 2 قبروں کو تیار کرنے لگا تھا۔ یہ کرتے ہوئے بھی میرا دل و دماغ رات ہوئے واقعے میں اٹکا تھا۔ اگر ایک دفعہ وہ پولیس افسر قبر میں آ جاتا اور اس لاش کو دیکھ لیتا، مجھے سکون مل جاتا، لیکن اس کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ نوبت آئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، دن بیت گیا تھا اور شام کی سنہری روشنی 4 سو پھیلنے لگ گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ لڑکا نہیں آیا تھا۔ وہ جھوٹ بول کر گیا تھا، اس کو آنا تھا ہی نہیں۔ مجھے بے حد افسوس ہونے لگا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا ہمدرد نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی کاٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب میں یہی سب کچھ سوچ ہی رہا تھا جب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا اپنا کیمرہ تھام کر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہوٹل پر چلتے ہیں، میرے ساتھ وکیل صاحب اور پولیس افسر دونوں آئے ہیں، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، انہیں کہیں اور بھی جانا ہے۔ بڑی مشکلوں سے دونوں کو راضی کیا ہے، کوئی بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ آج کل ایسے کیسز کے بارے میں کوئی نہیں جاننا چاہتا، لیکن میرا دل کہتا ہے کچھ تو ہے جو تم ہمیں بتانا چاہتے ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے، کیونکہ اس کی بات سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا کہ اب وہ گناہ گار سامنے آئیں گے جو 15 سال سے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو اندر سے ختم کر رہے ہیں۔
میں نے کمرے کے دروازے پر تالا لگا دیا اور ایک آخری نظر قبرستان پر ڈال کر اس کے ہمراہ ہوٹل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہم دونوں ہوٹل کے اندرونی حصے کی جانب آ گئے تھے، جہاں بالکل شور شرابہ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں آدمی جو خاموشی سے سول ڈریس پہن کر بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ادب سے انہیں سلام کیا تھا تو دونوں ہی مجھ سے ہاتھ ملا کر بولے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، آپ کا نام کیا ہے؟ میں سنجیدگی سے بولا، مجاور نام ہے۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ چائے وغیرہ لیں گے؟ میں آرڈر دے دوں؟ ان دونوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بات کو جلدی ختم کرو، ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے۔ میں نے اب اس لڑکے کی طرف دیکھا تھا اور اشارے سے کیمرہ آن کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ سب لائیو ریکارڈ ہو رہا تھا، اس لیے میں تھوڑا سا نروس ہوا تھا، مگر میں اپنے جذبات پر قابو پا لیے۔ اگر مجھے آج انصاف چاہیے تھا اور اس مجبور لاش کو انصاف دلانا تھا تو مجھے اعتماد کرنا ہی تھا۔ میں وکیل صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کہانی 15 سال پہلے کی ہے۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ ایک شاہی خاندان کا ولی وارث ہوں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا اور مزید بولا، میں بڑی حویلی کا بڑا پوتا ہوں جو اب بھی موجود ہے، لیکن اس کا پر قبضہ ہو گیا اور لوگوں کو بے دردی سے کاٹ کر مارا جا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو میری باتیں فضول لگ رہی ہوں گی، لیکن میں آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس وقت میں پہنچ گیا تھا جس کے بارے میں سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کانپ اٹھتے تھے۔ یعنی 15 سال پہلے زندگی جیسے اب ہے ویسی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں ایک شاہی خاندان کا پوتا تھا جس کی مثال کسی کے پاس نہ تھی۔ ہماری حویلی پورے گاؤں میں سب سے بلند اور بہترین طرز تعمیر پر بنی تھی۔ پورا گاؤں ہماری پیروی کرتا تھا۔ ساری زمینیں میرے اور میرے بابا اور دادا کے نام پر تھیں، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کی اپنی جڑ کمزور ہو تو پھر تنا تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہمارا تھا۔ میرے چاچو نے گود لے کر پالا پوسا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی ایجنسی سے ہاتھ ملا لیا جو انسان کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پہلے اس ایجنسی کے لوگ ہمارے گھر ملاقات کے لیے آتے، بابا جان، میں، دادا، میری امی، ملازمین، سب ان کی بہت خاطر مدارت کرتے۔ بہترین قسم کے پکوان ان کے سامنے رکھے جاتے تھے، بستر دیا جاتا تھا، کمرہ الگ سے ان کو آرام کے لیے دیا جاتا تھا کہ چاچو کے دوست آئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ شہر کے دوست کتنی بڑی مصیبت ہمارے لیے لا رہے ہیں۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ صبح سے دن کافی بوجھل ہو رہا تھا۔ امی کی طبیعت بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے وہ کمرے میں آرام کر رہی تھی اور میں دادا کے ساتھ بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا۔ اس کم عمری میں مجھے ایسے کھیلوں کا خوب شوق تھا۔ شاید شاہی خاندان کا تھا، اس لیے مجھے ایسے کھیل پسند ہیں۔ ابھی میں اور دادا مصروف تھے جب کمرے دروازے پر دستک دے کر چاچو کا سب سے قریبی اور دوست اندر داخل ہوا تھا۔ اندر آ کر اس نے دادا کو سلام کیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہماری عادت میں شمار تھا کہ آنے والے مہمان کو دیکھ کر کبھی منہ نہیں بناتے تھے، کتنا ہی ضروری مہمان ہو۔ مہمان کو عزت دینے کے لیے ہم اس کام کو روک دیتے تھے۔ وہ آدمی دادا کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آج آپ کی زمینوں کا معائنہ کیا ہے۔ برا نہیں مانیے گا شاہنواز صاحب، لیکن آپ کی زمینیں کا کوئی کافی بنجر ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ وقت کے بعد یہ زمینیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ شہر میں کافی ترقی ہو چکی ہے، الگ الگ قسم کی دوائیاں آ گئی ہیں اور مشینیں بھی آ چکی ہیں جو بہت آسانی سے بیج لگا دیں گی، لیکن آپ کی مدد ہمیں درکار ہے۔ آپ ہمارے باپ کے جیسے ہیں اور ہمارے دوست کے باپ بھی ہیں۔ آپ کی مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ دادا ان کی بات سن کر کافی متاثر ہوئے، فوراً سے بولے،
ایسی کون سی مشین ہے جس کے ذریعے آرام سے کاشتکاری ہو جائے گی؟ اور ہماری زمینیں بنجر کیسے ہو گئیں؟ ہماری زمینوں جیسی کوئی زمین نہیں، سونا ہے ہمارے زمینیں باپ دادا کی۔ بات سن کر وہ مزید بولا، بے شک آپ کی زمین سونا ہے، میں کبھی اس کی برائی نہیں کروں گا، لیکن ابھی جو میرا تجربہ ہے اس کے مطابق آپ کی زمین کو کافی نقصان ہو چکا ہے، اور وہ نقصان کیمیکل اب پورا کرے گا۔ آپ کو تھوڑا سا دماغ چلانا ہوگا۔ آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں تاکہ مجھے آرام سے مشین اٹھانے کی اجازت مل جائے۔ اور وہ کیمیکل بھی۔ دادا تھوڑا بہت پریشان ہوئے تھے، انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا تھا جبکہ میں چپ چاپ کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دادا بولے، فی الحال تم یہ فائل مجھے دے دو، میرا بیٹا آ جائے گا تو ہم بیٹھ کر اس معاملے پر بحث کر لیں گے۔ اگر مسئلے کا حل ہو گیا تو میں تمہیں ضرور اجازت دے دوں گا کہ تم مشین بھی لے آؤ اور کیمیکل بھی، مگر میں اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان مشینوں سے، زمینوں سے بھی ہم صرف ہمارا نہیں بلکہ پورے گاؤں کا گزارا ہوتا ہے، اس لیے میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا جس کی وجہ سے میرے گاؤں کے لوگ کام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرے دادا کی بات سن کر وہ ایک بار پھر گھماتے ہوئے بولا، جی جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے ابھی نکلنا ہے۔ آپ کا بڑا بیٹا 2 دن کے بعد ایران سے واپس آئے گا، اور آپ کا چھوٹا بیٹا شہر گیا ہوا ہے جس کی واپسی کے کوئی امکان نہیں۔ بہتر ہوگا آپ دستخط کر دیں اور مجھ پر بھروسہ طاری کریں۔ بعد میں آپ کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں ہونے دوں گا، نہیں کروں گا۔ لیکن پہلی بار میرے دل میں اس وقت خیال آیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کچھ تو ہے یہ چھپا رہا ہے، اور دادا کو اپنی باتوں میں الجھا کر ان سے دستخط لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دادا وہ ایک بار پھر اس کو منع کرنے لگ گئے تھے، مگر وہ فوراً بولا، دیکھ لیں، پھر وہ کیمیکل ختم ہو جائے گا اور آپ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ دستخط کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کیمیکل منگوا لیں۔ جب آپ کے بیٹے آ جائیں پھر آپ ان کی باہمی رضامندی سے کے بعد چھڑک دینا۔ اگر ارادہ ملتوی ہو جائے تو اس کیمیکل کو پھینک دینا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ دستخط لینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب میری واپسی کیمیکل لینے کے بعد ہی ہوگی، کیونکہ مجھے صرف آپ کو ہی نہیں اور جگہوں پر بھی یہ کیمیکل سپلائی کرنا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں دادا کو روکوں یا انہیں یہ کام کرنے دوں، لیکن دادا اس کی باتوں میں آ چکے تھے اور انہوں نے دادا سے دستخط لے لیے تھے اور چپ چاپ چلا گیا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں کچھ نہیں بولا تھا۔ فی الحال میں چپ ہی رہا تھا۔ عافیت جانی تھی، وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن کے بعد ہی زبردستی قانون کے رکھوالے ہماری حویلی کو خالی کرنے لگ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کے مالک نے حکم جاری کیا ہے کہ پرانے مکینوں کو نکال دیا جائے اور اپنی حویلی خالی رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے دادا سے اور بابا سے حیرت سے ان کی بات سنی۔ بابا فوراً سے بولے، کیا بات کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں شاید۔ یہ کون سا خاندان ہے اور آپ کس ٹون میں ہم سے بات چیت کر رہے ہیں؟ اور یہ کون ہے جو یہ حکم جاری کر رہا ہے کہ یہاں کے مکین کو نکال دیا جائے؟ یہ حویلی میرے باپ کی ہے، یہ زمین ہماری سب کی ہے، اور پھر کون آ کر ہم پر حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میرے بابا کی بات سن کر پولیس والے نے فائل ہماری طرف بڑھائی تھی۔ جیسے جیسے بابا فائل پڑھتے چلے جا رہے تھے ان کی سانسوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنا دل تھام کر زمین پر گر گئے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول چکے تھے۔ باپ کسی بھی عمر کا ہو، یہ دکھ برداشت اولاد یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تڑپ تڑپ کر چلانے لگا تھا، بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو سانس تو نہیں؟ مگر دیکھتے ہی دیکھتے بابا کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دھچکا بہت بڑا تھا۔ فی الحال وہ آدمی بھی چلا گیا تھا۔ بابا جان کے انتقال کے بعد 2 دن بعد
دادا کی طبیعت بھی کافی خراب ہوئی تھی اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب صرف گھر میں میں اور امی رہ گئے تھے، اور شاید آج کا دن میرے لیے بربادی کا دن ثابت ہونے والا تھا۔ میں زمین کے دورے پر آیا تھا جب ایک شخص نے آ کر مجھے بتایا کہ تمہاری ماں کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حویلی کے باہر بہت سارے لوگ جمع ہیں، کمرے سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بنا سوچے سمجھے اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ حویلی کے پاس پہنچا تو واقعی میری جان نکل گئی۔ حویلی کے باہر کافی لوگ جمع تھے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا گھر میں داخل ہوا، اور جب کمرے کے اندر پہنچا ایسا لگتا تھا جیسے میرے 4 طبق روشن ہو چکے ہوں۔ امی کے سر پر بھاری پتھر مارا گیا جس کے باعث ان کا سر کچومر بن گیا۔ میں ان کی لاش کے پاس بیٹھ کر خوب رویا تھا۔ صرف میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا، کر لیا تھا کہ نہ میں اپنے چچا کو چھوڑوں گا اور نہ ہی ان کے دوستوں کو، لیکن مجھے علم ہی نہیں تھا کہ چاچو کو بھی وہ لوگ ختم کر چکے ہیں۔ اب صرف ٹارگٹ میں ہوں۔ میں امی کے انتقال کے بعد بالکل اکیلا لاؤنج میں بیٹھا خاموشی سے اپنے اس کھلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا جو کچھ دن پہلے تک ایک روشن ہوا کرتا تھا، اب ایک انتہائی تنہائی اور اندھیرے میں ڈوب گیا تھا جس سے مجھے وحشت ہوتی تھی۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب مجھے اپنے پیچھے آہٹ میں محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص موجود تھا جو دادا سے دستخط لے کر چلا گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے میرے چہرے پر رومال رکھ دیا تھا اور مجھے زبردستی اگلے لمحے میں بے ہوش کر دیا گیا۔ میں روتا رہ گیا، انکار کرتا رہ گیا، لیکن اس نے مجھے آدھی موت نصیب کر ہی دی تھی۔ اور تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد جب میرا دل و دماغ بیدار ہوا اور آنکھیں کھلی تب مجھے جا کر احساس ہوا کہ میں اغوا ہو چکا ہوں۔ میں اس بات سے انجان کہ یہاں پر آنے والا ہر بچہ خاص نہیں ہوتا بلکہ ہر بچہ عام ہے اور اسے اسی طرح اغوا کیا جاتا ہے۔ میں پریشان ہو کر دروازہ پیٹنے لگا تھا جب چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک اور لڑکے کو اندر دھکیل کر بند کر دیا گیا۔ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی کل رات آئی ہوئی لاش تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں ہوش میں آ گیا تھا۔ وہ تینوں بالکل خاموشی سے میری ہر بات سن رہے تھے۔ میں اگلے ہی لمحے دوبارہ اس ماضی میں کھو گیا تھا جو میری ہی عمر کا تھا۔ وہ لڑکا، اسے بھی ایک اچھے خاندان سے اغوا کیا گیا، بالکل میرے ہی طور طریقے سے۔ اس کے گھر والوں سے تمام تر جائیداد اپنے نام کروائی گئی اور انہیں بالخالی کر کے ان کے آخری وارث کو کڈنیپ کر لیا گیا۔ میرے دادا اور میرے بابا کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا بلکہ انہوں نے ایک ایسا کیمیکل سے ختم کیا تھا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنی موت مرے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2 دن ہمیں بھوکا پیاسا اسی کمرے میں رکھا گیا۔ 2 دن کے بعد کچھ آدمی اندر آئے۔ ان کے پاس کھانا موجود تھا جو ایک انگارے کی مانند گرم ہوئی لوہے کی راڈ تھی۔ انہوں نے پہلے میرے اور پھر اس لڑکے کے بازو پر لگائی تھی اور ہمیں کھانا دیتے ہوئے کہا تھا، اب تم ہمارے ہو، کہیں بھی جاؤ گے تمہاری پہچان اسی نشان سے ہوگی۔ اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ میں درد سے چلا چلا کر رویا تھا، لیکن کچھ لمحوں بعد جب جلن تھوڑی کم ہوئی ہم دونوں نے خاموشی سے کھانا تناول کیا تھا تاکہ اگر ان سے جنگ کرنے کا موقع مل سکے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ میرے مقابلے میں وہ لڑکا کافی کمزور اور خاموش طبیعت کا تھا اور نہایت ڈرپوک تھا۔ جب سے آیا تھا میں اسے صرف روتے دیکھا تھا۔ میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ تقریباً 2 دن کی جدوجہد کے بعد میں ان لوگوں کو چکمہ دے کر اس گھر سے نکل آیا تھا، لیکن پیچھے موجود میرا ساتھی وہیں رہ گیا تھا۔ میں نے اسے بھی اپنے ساتھ بھگانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میری طرح پھرتی نہیں دکھا پایا تھا، جس کا نتیجہ یہی نکلا تھا کہ میں باہر آ گیا تھا اور وہ اندر رہ گیا تھا۔ اسی دوران میری ملاقات قبرستان کے ایک گورکن سے ہوئی۔ میں نے اس کو اپنی کہانی
بتانا چاہتا تھا، لیکن اس نے صرف اور صرف مجھ سے اتنا پوچھا تھا کہ کام کرو گے میرے ساتھ، قبرستان میں رہو گے، چھت بھی ملے گی، 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا اور کام بھی ملے گا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ گھر، نہ خاندان، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں، اس لیے میں نے رضامندی دے دی۔ اور آج مجھے اس قبرستان میں رہتے ہوئے پورے 15 سال بیت گئے ہیں، نہ مجھے انصاف ملا، نہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ان 2 دن کے درمیان اتنا صرف معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح پیسہ بناتے ہیں، جن لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے ان کے یہ عذاب بیچتے ہیں۔ اور میں نے جب اس کی لاش کو دفنانا چاہا تو میں نے اس کے پیٹ پر نشانات دیکھے، یقیناً ان لوگوں نے اس کا دل گردہ سب نکال لیا تھا اور آخر میں لاوارث لاش کہہ کر دفنا دیا۔ مگر کہتے ہیں نا، دنیا گول ہے، جب اللہ تعالیٰ انصاف پر آتا ہے تو پھر وہ کسی بھی طرح ایسے لوگوں کو غرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع ضرور دیتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ میرے پاس اس جگہ کا ایڈریس موجود ہے، ان کو پکڑا جائے اور شدید اس نظام کو بند کر دیا جائے۔ تو کتنے لوگ ان کی وجہ سے مر رہے ہیں، کتنے لوگوں کا سکون غارت ہو چکا ہے، کتنے لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسہ، نہ روپیہ، اور نہ ہی میری وہ شاہی زندگی، لیکن ہاں، بدلے میں مجھے انصاف چاہیے۔ میرے باپ، دادا، امی جس طرح ختم ہوئے، میں ان لوگوں کو بھی ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس دل میں جو 15 سالوں سے آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بول کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ وہ تینوں ہی میری مدد کرنے کو تیار تھے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا کیس تھا جو اگر سلجھا دیا جاتا تو اس وکیل کو پروموشن ملتی اور اس اینکر کو اور اس پولیس والے کو بھی۔ کچھ دیر کے بعد ہم اس جگہ کے لیے نکل گئے تھے۔ مجھے آج بھی وہ راستہ حرف بہ حرف یاد تھا۔ وہاں پر جب ہم پہنچے، 15 سال پہلے کی طرح وہی 2 گارڈز کھڑے تھے جن کو میں چکمہ دے کر بھاگا تھا۔ میں وہاں پہنچتے ہی میں نے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ پولیس والوں نے وین بلا لی۔ اہلکار کو دیکھتے ہی وہ دونوں گارڈز بھاگنے لگے، مگر انہیں فوراً سے گرفتار کر لیا گیا اور دروازہ جب کھولا گیا تو اگلا لمحہ جان نکال دینے والا تھا، کیونکہ اندر محض اب مرد نہیں بلکہ معصوم بچیاں بھی موجود تھیں جو درد میں تھیں، جن کے بازوؤں پر وہی راڑ لگائی گئی تھی، اور فوراً سے ان بچیوں کو اور ان کے بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا تھا، یتیم خانے پہنچا دیا گیا تھا۔ جتنے بھی موجود لوگ تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے ذریعے کافی لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ نظام مکمل طور پر ختم ہوا ہے یا نہیں، لیکن میں مطمئن ہوں میری وجہ سے کچھ بچے جن کی زندگی برباد ہونے والی تھی وہ بچ گئے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق یہ لوگ اغوا والے بچوں کا جسمانی اعضاء بیچ دیتے تھے۔ وقت ہی کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں آج بھی گورکن ہوں، شادی کر چکا ہوں، اپنی زندگی میں خوش ہوں، میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن جب بھی میں اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہاں تھا، کہاں پہنچا اور اب کیا کرتا ہوں۔ انسان کبھی بھی اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہو اور پرانا ہو یا 20 سال پرانا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے بہترین حل یہی ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آگے جا کر یہ کام تباہی کا باعث بنے گا، آپ اس کام کو جلد سے جلد روکیں۔ میں اکثر افسوس کرتا ہوں کہ کاش 15 سال بعد جو میں نے ہمت کی تھی میں 5 سال بعد ہی کر لیتا، تو آج سے کئی سال پہلے یہ سب کچھ رک چکا ہوتا۔ لیکن اس وقت میں کم عمر تھا اور اب میں 30 سال کا باشعور مرد تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ کام بآسانی کیا تھا۔ میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنے
ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھے اور ان کی مدد کرے، اور یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔